سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا سے سینئر سیاستدان جناب اجمل خان وزیر صاحب، اور آج ہم نے ان سے پاکستان میں ہونے والی ڈیولپمنٹس پر تیزی سے اپڈیٹس لینی ہیں۔ جی اجمل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا اجمل بھائی، ذرا یہ بتائیں کہ 24 نومبر کو پی ٹی آئی کی فائنل کال ہے، اور آپ خیبر پختونخوا کے حالات سے ہی واقف ہیں، تو ذرا تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندرونی حلقوں میں کیا چل رہا ہے، بشرا بی بی نے کیا ہدایات جاری کی ہیں؟ آپ کے بڑے سورسز ہیں، کچھ نہ کچھ تو آپ کو پتہ ہوگا۔ دیکھیے، آپ ایک بات تو یہ آپ اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا ہی پی ٹی آئی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی نہیں ہے، سندھ میں یا دوسرے مین تو جب بھی دھرنوں کے حوالے سے جو تاریخ جو 2014 سے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی خیبر پختونخوا سے مین جو وہ ہوتی تھی دھرنے جو ہوئے ہیں یا جو وہ سارے خیبر پختونخوا کے لوگ تھے، مین خیبر پختونخوا سے آتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی ذرا زور خیبر پختونخوا کے اوپر ہے، اور خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، ماضی میں بھی خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت رہی ہے۔ تو بیچ میں سے یہ جو 3 یا 4 سال جو تھے جو خیبر پختونخوا میں جو مرکز میں حکومت میں، اس میں کوئی دھرنے شرنے نہیں ہوئے، ادروائز تو 2013 سے یہی کام ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا سے ہی دھرنے آتے ہیں اور وہ یہیں سے جو ہے نا سارا چل رہا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو چیزیں ہیں اس میں ایک بات ہے کہ ایک جو مین چیز ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہے علی امین گنڈاپور صاحب، وہ پی ٹی آئی میں جتنی بھی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے اس میں سب سے نزدیک آدمی ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں بڑی ساری باتیں ہوتی رہی ہے کہ جی وہ علی امین گنڈاپور جو ہے اس کے حوالے سے گروپ بندیاں بھی بن جاتی ہے، وہاں پہ کافی چیزیں ہو جاتی ہے، لیکن سٹل آج کے دن تک وہ امپورٹنٹ ہے۔ اور میرے خیال کے مطابق علی امین گنڈاپور صاحب جو بھی کر رہے ہیں وہ جو ہے خان صاحب کے اس سے چیزیں کرتے ہیں، ان کے نالج میں لاتے ہیں، اور وہ کافی چیزوں پہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو وہ اس کے اوپر اس کو اعتماد ہے۔ اگر نہ ہوتا تو ایسے بہت سارے مراحل آئے تھے کہ پارٹی کے اندرونی اختلافات اور ان ساری چیزوں کو اگر آپ ملا کر دیکھ لیں تو پھر علی امین کو وزیر اعلیٰ پھر کیسے ہو سکتے تھے؟ تو اگر انہوں نے چنا اس کام کے لیے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے علی امین گنڈاپور ہے، اور اس وقت آپ جتنی بھی قیادت دیکھ لیں، آپ پی ٹی آئی کے جو اس وقت چیئرمین ہے گور صاحب ہے، دوسرے ہیں، تیسرے ہیں، جتنا بھی ہے سیکنڈ ٹیئر کے، جتنی بھی یہ باتیں کر لیں، ان کی سب سے بات میں جس کی بات میں اگر میں سیریس سمجھتا ہوں یا جس کی بات کو میں وزن دیتا ہوں ان کی پارٹی کے حد تک، یہ نہیں کہ میں پورے وہ علی امین گنڈاپور۔ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ جو گنڈاپور صاحب بھاگ گئے تھے پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں، یہ جو لے کے آئے تھے لاسٹ ٹائم ادھر پورا جلسہ لے کے آئے تھے اور ڈی چوک سے فرار ہو گئے تھے چائے پی کے اور وہ سارا، تو اس میں شاید بشرا بی بی کی رہائی کی ڈیل بھی شامل تھی۔ آپ کا اس تاثر کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ ممکنات میں سے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، میں اس کے اوپر یہ باتیں تو ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، لیکن مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس چیز میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے کہ علی امین گنڈاپور اور یہ جو بشرا بی بی کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ ان کا، تو پھر اس کا یہی ہے نا کہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بھی ہے، اور اس وقت میرے خیال میں کہ اگر علی امین وہاں پہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ اس کی بیک پہ تو ڈیفینیٹلی کوئی طاقت تو ہوگی، اور وہ ظاہر ہے جب عمران خان صاحب اس کے حق میں ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہی اس کے کافی چیزوں میں اس کو ہی وہ لیڈ وہی کر رہے ہیں، تو اس میں ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ پشاور میں جو جب انہوں نے وہ کیا ہے، اب تو وہ دیکھیں
اب یہ جو بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے کہ جی وہ میٹنگز یا جو کچھ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس نے جب یہ بات سامنے آ گئی کہ اس نے کہا کہ میرا ہسبینڈ ہے اور اس کے لیے میں اس کے رہائی کے لیے، گو کہ وہ ابھی بھی یہ کہتی ہے کہ میرا سیاست سے دور دور تعلق نہیں ہے، بٹ رہائی کے لیے اپنے ہسبینڈ کے لیے میں نے یہ کرنا ہے جو اس نے کرنا ہے. تو میرے خیال میں کہ آپ کو اس کو بخوبی علم ہونا چاہیے کہ وہ کر رہی ہے. تو اجمل بھائی یہ جو پی ٹی آئی کی باقی ساری قیادت ہے، یہ بیسٹر گور ہیں، شیر افضل مروت ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، مراد سعید ہیں، عماد اظہر ہیں، کیا یہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوشش نہیں کر رہے؟ جو مطلب ان کی بیگم کو ہی اسٹیپ ان کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ تو سیاست ہی ہوئی نا. اور کیا ہوا کہ وہ چاہتے تو اپنی باقی پارٹی لیڈرشپ کو بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ لوگ میری رہائی کے لیے کوشش کرو. تو سب کر نہیں رہے. اس میں آپ نے مکس نام لے لی ہے. جی یہ دیکھیں آپ نے کچھ، آپ جس طرف وہ بات کر رہے ہیں نا کہ مطلب کوئی نہ کوئی لیڈرشپ تو ہونی چاہیے نا پی ٹی آئی کی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کو علی امین گنڈا پور کے ساتھ نظر آ رہی ہے. جی جی. اور وہ ہے اس وقت ان کی بات سیریس ہوتی ہے. سیریس مین اس مطلب میں سیریس ہوتی ہیں کہ پارٹی میں اس کی سے سب سے زیادہ مجھے. اچھا اجمل بھائی ایک یہ سوال بتائیں. ہاں. کہ 24 نومبر کو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم فائنل کال کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو انہوں نے پورا زور لگایا تھا میرے خیال سے 5 اکتوبر کو تھا جب انہوں نے اسلام آباد میں لے کر آئے، تب انہوں نے پارٹی نے جو پورا پنجابی میں کہتے ہیں ٹل کا زور لگانا، ٹل کا زور انہوں نے لگا دیا تھا. اور انہوں نے پنجاب سے کوئی قافلہ نہیں آیا، سندھ سے کوئی نہیں آیا، بلوچستان سے اکا دکا لوگ آئے، اور زیادہ جو زور تھا وہ خیبر پختونخوا پہ تھا. اور پورے سرکاری وسائل، سرکاری مشینری، کرینے، یہ وہ اٹھو کے لڑ کے ان کو کوئی 7-8 ہزار لوگ ان کے ساتھ تھے خیبر پختونخوا میں. اور وہ سارے کا سارا پروگرام بھی فلاپ ہو گیا. وہ جس طرح شیر افضل مروت کہتے ہیں پروگرام تو بڑھ گیا. تو اب 24 نومبر کو انہوں نے حاصل کیا کرنے ہیں؟ مطلب یہ کہ آپ 2 مہینے پہلے پورا زور لگا کر فارغ ہو چکے ہو، اب آپ پھر سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہو؟ آپ کا کیا؟ آپ نے اس میں ایک بات، آپ نے شرف افضل کی بات کی ہے. شرف افضل کا ابھی آپ نے حالیہ تقریر سنی؟ بتائیں. انہوں نے جو اس تقریر میں کہا ہے کہ اگر کارکردگی کی بنیاد پہ ہوگی تو خیبر پختونخوا میں ہمیں کسی نے ووٹ نہیں دی. کارکردگی کی بنیاد پر خیبر پختونخوا میں یعنی کہ 2013 سے لے کر یہ جو ہے نا ہماری کارکردگی نہیں ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے جلسے میں. اب کسی پروگرام میں کہہ رہا ہے یا تقریر میں کہہ رہا ہے، تقریر ہے وہ بڑا وائرل ہوا ہے. اور اس کا اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر پرویز خٹک کی حکومت تھی تو وہ اس کے ذمہ دار ہے، اگر اس کے بعد محمود خان کی حکومت ہے وہ ذمہ دار ہے. حالانکہ اونرشپ تو پی ٹی آئی کی ہے. ان کو تو یہ جو محمود خان تھا اس کو تو عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، ایون پرویز خٹک کو اس نے بنایا ہوا تھا. تو ووٹ تو اگر کسی کو بھی ملے، ایون شرف افضل کو اگر ملے ہیں یا کسی اور کو ملے، تو وہ تو نیریٹو پہ ملی ہے. یہ تو انہوں نے خود کہا. کارکردگی تو واقعی اگر آپ دیکھ لیں تو پھر عثمان بزدار کی پنجاب میں کیا کارکردگی تھی؟ ایسی بالکل ایسی. اگر ان کو وہاں پہ سیٹیں ملے ہیں، جتنے بھی ملے ہیں، جو بھی ہے، بٹ عثمان بزدار کی کارکردگی آپ مجھے بتائے کہ کیا تھی. لیکن عثمان بزدار کے بعد جو نیریٹو انہوں نے بنایا، جو نیریٹو اس کے بعد چلا، تو وہ تو اب اگر کوئی بندہ وہاں سے ایم پی اے بھی بنا ہو یا پھر پنجاب سے بنتا ہو یا خیبر پختونخوا سے اسپیشلی بنتا ہو، ایم پی اے بنتا ہو، ایم این اے بنتا ہو، تو وہ تو صرف اور صرف یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ عمران خان کی وجہ سے بنتے ہیں. اس کے خود اپنی اسی پوزیشن پہ نہیں ہے کہ وہ خود آ کر اگر وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے. اگر مثال کے اسی بات کا جواب یہ، تو پھر پرویز خٹک وزیر اعلیٰ رہے اور وزیر دفاع رہے، تو پھر جب الیکشن میں کڑے ہو گئے ابھی، جی جی دیکھیں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خیبر پختونخوا میں ڈال دی ہوئے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں فرحان، آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ پنجاب میں یا فیڈرل حکومت فارم 47 ہے، تو کیا خیبر پختونخوا میں تو ہم 45 کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا؟ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مجھے صرف آپ کی میں تو ٹھیک ہے میں کر لیتے ہو. اس لیے کرتے ہو کیونکہ اس کے اوپر کبھی بات ہی نہیں ہوتی. کیونکہ اگر پھر اس پہ بات کسی نے کی تو پھر تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ تو پھر سارا پھر گٹھ جوڑ ہوگا. جی جی. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ حلال، دوسری جگہ پہ کہتے ہیں کہ حرام.
یہی کنٹراڈکشن ہے ہمارے اوور آل پاکستان کی مین اس کا نیریٹو کا، کہ جہاں پہ ہم کہیں پہ حلال اور کہیں پہ حرام کہتے ہیں. اب اسی نظریے کے مطابق یا اسی بات پہ اسی نیریٹو پہ میں آ کر آپ کو کہتا ہوں کہ اسی صوبے کا پرویز خٹک وزیر اعلیٰ رہا ہے اور اس نے اپنی پارٹی بنائی، پی ٹی آئی پی بنائی، اور محمود خان جو دوسرا وزیر اعلیٰ تھا، جو لاڈلا تھا عمران خان صاحب کا، اس کو اپنے ساتھ شامل کر دیا. پھر جب الیکشن ہوا تو ان کا ریزلٹ کیا ہوا؟ اگر کارکردگی ہوتی تو پھر تو یہ دونوں چیف منسٹر رہے تھے، تو کریڈٹ تو ان کو سب سے پہلے جاتا تھا نا. یہ چیف ایگزیکٹو رہے تو پھر تو یہ ایم پی اے بن جاتے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مین چیز بیانیہ کیا ہے، اور وہ جو بیانیہ ہے وہ آج کل جس کے آپ پائنیئر ہے سوشل میڈیا جو آپ نے خود دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس پہ چل رہی ہیں. اچھا اجول بھائی، بیانیے پہ آ جائیں تو ایک چیز یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں چونکہ ہمارا بھی کافی دوست یار ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی جس بیانیے پر جیتی وہ بیانیہ تو امریکی غلامی نامنظور کا تھا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں امریکہ کے خلاف جینون گریونسز موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جب امریکی سینٹروں کے ترلے کروا رہے ہیں، امریکہ سے خط لکھوا رہے ہیں، اور پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ان کو رہائی دلوانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں ڈینٹ پڑے گا؟ ڈینٹ کب پڑے گا؟ اس کے لیے کیا اور نیریٹو آ جائے؟ کمال کرتے. یہ تو دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ جو آپ کا موجودہ حکومت ہے فیڈرل میں، اور یہ جو 3 صوبوں میں حکومت ہے، سندھ، بلوچستان اور پنجاب اور فیڈرل حکومت، یہ ابھی تک ورک صاحب یہ 90s کے دور میں رہ رہے. حالانکہ دنیا تبدیل ہو گئی ہے. وہاں پہ آپ کے سامنے ٹرمپ کا مثال ہے دنیا لیول پہ، کہ ٹرمپ کی جو روایتی میڈیا تھی وہ خلاف تھی. آپ ساری ان کی روایتی میڈیا دیکھ لیں، وہ خلاف تھی، ساری چیزیں اس کے خلاف تھی. لیکن وہ کیا نام ہے ایکس والا جو ہے ایلان مسک صاحب آگے اور اس نے اس کو اٹھا دیا. یا مثال کے طور پر سوشل میڈیا کی میں بات کرتا ہوں، انہوں نے ایک نیریٹو بنا لیا اور امریکہ جیسے جگہ پہ بھی روایتی سیاست، روایتی میڈیا دفن ہو گئی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کی دنیا کی پولیٹیکل سسٹم جو پرانا ہے وہ چینج ہو چکا ہے. آج کیا ہے؟ آج اس کا موبائل کا دور ہے اور اس پہ سوشل میڈیا ہے، اس میں نیریٹو ہے. جس نے اچھا نیریٹو بنا دیا وہ بک جاتا ہے. اور سچ اور جھوٹ کی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ فرحان بہت پرانی بات ہو چکی ہے کہ سچ اور جھوٹ. اگر سچ اور جھوٹ کا آپ نے بیٹھ کر ادھر کمپیریزن کرنا ہے تو پھر تو 100 چیزیں میں آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں کہ کارکردگی کی بات آپ کرتے ہو، کارکردگی اور ان چیزوں پہ. بھائی کارکردگی نہیں ہے جو نیریٹو. اب اس وقت جب آپ یہ بات کر رہے ہیں، اس وقت سائفر کا بن گیا تھا نا جی، تو وہ نیریٹو بن کر اور چلا تھا. اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں 2022 حکومت کب ختم ہوئی تھی؟ اپریل میں حکومت ختم ہوتی. آپ آ جائے فروری 2022 میں، پنجاب میں کیا صورتحال تھی؟ پنجاب میں نون لیگ اوپر نہیں جا رہی تھی. بالکل ایسا ہے نا. ایسے پھر جب یہ ہوا، یہ جب یہ حکومت کا یہ مسئلہ ہوا جس کو رجیم چینج کہتے ہیں پی ٹی آئی والے، جب وہ ہو گیا اس کے بعد اب وہاں پہ مسئلہ کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیں، نیریٹو بنانے کے لیے بھی تو آپ کو چاہیے. ادھر سائفر کا نیریٹو آ گیا، ساتھ کیا ہو گیا؟ ساتھ پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی. پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا کیا؟ پی ڈی ایم کی حکومت نے یہ کیا کہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم. بالکل صحیح جی، اس کا بیٹا جو ہے نا اس نے کہا کہ یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوگا. اس طرح مولانا صاحب کے بھی جو ہے نا فرزند وہ بھی منسٹر بن گئے. آصف علی زرداری صاحب کے فرزند بلاول بھٹو صاحب وہ بھی وزیر خارجہ بن گئے. تو سب کو حصہ بقدر جوسا مل گیا. بالکل. اور خیبر پختونخوا کی میں یہ مل گیا. خیبر پختونخوا میں کیا ہوا؟ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، وہاں پہ کیئر ٹیکر حکومت بنتی ہے. کیئر ٹیکر حکومت میں کیا ہوتا ہے کہ جناب یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اس میں سے بڑا حصہ جی آئی کا، آپ کی نامنیز یا آپ کے بندے،
آپ دے دے. 7 تھے 8 تھے, ان کے منسٹر لے لیے گئے. مسلم لیگ نون والوں کو کہا 3 نام آپ دے دے, پیپلز پارٹی والوں کو کہا 3 نام آپ دے دے, 3 نام جو ہے نا ANP والے دے دیا, سب نے مل کر دے دی. اب یہ کیئر ٹیکر حکومت بنی. یہ کیئر ٹیکر حکومت تو نہیں بنی, یہ تو وہ بنی نا کنسنسس سے PDM کی حکومت بنی, وہ بنی وہ, اور ادھر مرکز میں جو PDM کی حکومت بنی. اب یکدم مہنگائی اور ساتھ دوسرے معاملات شروع ہو گئے, اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ خیبر پختونخوا میں مڈ میں کیئر ٹیکر حکومت کو ختم کرانا پڑا, اگر آپ کو یاد ہو. جی جی مجھے یاد. صرف چیف منسٹر کے علاوہ سب منسٹروں کو چھٹی کر دی, اور اس کے بعد جو وزراء آئے وہ پھر نامینیز تھے, کچھ پرویز خٹک صاحب کے تھے, کچھ اپنا محمود خان کے, ان لوگوں کو پھر جو ہے نا وہ کیا گیا. تو اب الیکشن آتا ہے. اب ان کی جو کارکردگی تھی PDM پلس ان کے جو لوگ تھے جو کیئر ٹیکر حکومت کی تھی, وہ سارا کا سارا الیکشن سے پہلے وہ جو PTI سے کسی نے پوچھ رہے تھے, وہ انہوں نے ان کے وہ گناہ بخشوا دیے ان کو جب انہوں نے دیکھ لیا. اب میری بات کو سمجھیں, اس کے بعد الیکشن ہوا ہے جو بھی ہوا, وہ اس پہ خیبر پختونخوا کی حکومت بنی آج آپ کے سامنے. سو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اس میں اس حکومت کا, پھر یہ حکومت دوسری صورت میں پھر ان کو اب حکمرانی ملی. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا حکومت فیڈرل لیول پہ اس وقت جو یہ 24 نومبر کو ہونے جا رہا ہے, اس کے لیے مجھے آج بتا دے کہ حکومت پاکستان کی, دوسرے چھوڑ دیں, حکومت پاکستان کی جس کا میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے, اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں جو آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے, ان کا ذرا بیانیہ مجھے ذرا آپ مہربانی کر کے بتا دیں کہ کیا بیانیہ ہے, کیا ان کی کس چیز پہ وہ اس چیز کو کاؤنٹر کریں. وہ اکنامک ترقی کروا رہے ہیں. اکنامک ترقی جو کروا رہے ہیں ان کو آپ کریڈٹ کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ ان کو خود بھی شرم آتی ہے, ان کو جو یہ خود بیان بھی نہیں کرتے, کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہم یہ بات کریں گے تو پھر یہ تو ہم نہیں کر رہے. فرینکلی اسپیکنگ, ہمیں حقیقت پسندانہ بات کر کے دیکھیں چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہوگا. یہاں پہ اگر آپ اوور آل دیکھ لیں تو اگین وہ بات آ جاتی ہے کہ اب 24 نومبر کی بات ہے. دیکھیں مجھے یاد ہے اچھی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا تھا. میں اس وقت خیبر پختونخوا حکومت میں تھا, یہ جو پیچھے والی حکومت, جی جی ٹھیک ہے. وہاں پہ چیف منسٹر نے ایک کمیٹی بنا دی کہ جی اس کو وہ کرنا ہے, اس دھرنے کا, کہ خیبر پختونخوا سے زیادہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگ وہاں سے آنے تھے. اب وہ میرے لیے بہت بڑا امتحان تھا, اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے مجھے کہا گیا کہ اب میں نے سب سے پرائورٹی یہ رکھی کہ چاہے میرا تعلق بے شک PTI کی گورنمنٹ سے تھا سب کچھ, میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے صوبے میں اور اوور آل کوئی نقصان نہ ہو. آپ اس دھرنے کے دوران پورا دیکھ لیں, آپ کو کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ نظر آیا نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے بھرپور یہ کوشش کی حکومت نے, اور اس وقت کے جب یہ چیز ہو رہی تھی اس وقت کی میڈیا کے حوالے سے آگے انہوں نے دھرنا کر دیا اور چلے گئے جتنے دن بھی رہے, لیکن اس میں کہیں پہ کوئی کسی کی جان, کسی کو مال کو کوئی نقصان نہیں ہوا. سو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ حکومت خود کچھ بیٹھ کر وہ سوچے کہ اب یہ دھرنا ہو رہا ہے یا کال ہو رہا ہے. دیکھیں اس سے یہ تو انہوں نے کرنا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ نہیں کریں گے, وہ کرنا ہے, کیونکہ وہ ظاہر ہے انہوں نے اس کے لیے احتجاج بھی کرنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا قائد جو ہے وہ بے گناہ قائد ہے, یہ ساری چیزیں وہ کہہ رہے. اب یہاں پہ حکومت کا کیا کام ہے؟ حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ پاکستانیوں کو بتا دے کہ بھائی صاحب یہ مسئلے ہیں, یہ چیزیں ہیں,
اور یہ ہمارا اس کے اوپر سٹینڈ ہے اور یہ ہمارا وہ ہے. اب یہ حکومت وہ چیز کرنے کے بجائے ایک تاثر دیا جا رہا ہے جس کے حق میں کبھی بھی نہ ہوں نہ رہوں گا کہ یہ ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مسئلہ ہے. ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مطلب کہ یہ کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی وہ ہومیوپیتھک قسم کی باتیں تو کر لیتے ہیں, لیکن اوریجنل طور پر یہ وہی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں تو دونوں چیزوں میں فائدہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یہ جو 24 نومبر کو ہونے جا رہا ہے اس میں مجھے تصادم کا خطرہ نظر آ رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی تصادم ہو جائے. اور اس چیز کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ ایسی چیزوں کا پہلے سے تدارک کر لے, کیونکہ حکومت اس ریسپانسبل. اچھا, دوسری بات یہ کہ وہاں پہ بھی حکومت ہے. دیکھیں آپ, دو حکومتیں, ایک فیڈرل حکومت ہے, ایک صوبائی حکومت ہے, بیچ میں پنجاب کی حکومت بھی آتی ہے. جی جی. تو یہ حکومتوں کا مسئلہ بن گیا. وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے, ادھر صوبے کی چیف منسٹر بیٹھی ہوئی ہے, ادھر ملک کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے. اب یہاں سے یہ ساری چیز چل رہی. یہ حکومتوں کے بیچ میں, کیونکہ ابھی آج وہ جو ہو رہا تھا, جب ہم یہ پروگرام آپ کا نشر ہوگا پتہ نہیں اس وقت تک پیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو جائے گی, لیکن جو وہ جو ہونی تھی وہ تو پسپونڈ ہو گئی تھی کہ سنا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم صاحب کی طبیعت ناساز ہے یا جو بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پیکس کمیٹی کا میٹنگ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس میں چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز, چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز, چاروں صوبوں کے آئی جیز اور ہمارے فورسز کے ہیڈز, یہ سارے بیٹھ کر پرائم منسٹر اس کو وہ کرتا ہے اپیکس کمیٹی کو, اس میں ساری انپٹس آ جائیں گے. تو اس میں ظاہر خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ پہلے بھی آ چکا ہے, اس دفعہ بھی آئے گا. تو میرے خیال میں کہ یہ ہونا چاہیے. اور یہ سارے جو چیزیں ہیں اس سے اب دشمن بھی غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے, مختلف ہمارے ایکسٹرنل بھی دشمن. اور اس وقت اگر اللہ نہ کرے کوئی بڑا مسئلہ کوئی بن جاتا ہے تو اس کا تو کس کا نقصان ہے؟ پاکستان کا نقصان ہے. اچھا اجمل بھائی, یہ آخری ایک سوال شو اینڈ کرنے سے پہلے کہ پشاور میں پولیس لائنز کے اوپر بلاسٹ ہوا, 100 سے زائد پولیس کے جوان شہید ہوئے. اب اس کا جو مرکزی مجرم ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا گرفتار ہو چکا ہے, اور اس نے کہا بھی ہے کہ میں وہ پولیس کا ایک سپاہی نکلا. تو یہ جب پولیس کے خلاف یہ دھماکہ ہوا تھا, اس کے بعد سوشل میڈیا پر ہمیں پراپر ایک منظم کیمپین نظر آئی جس میں یہ کہا گیا کہ جی یہ فوج کروا رہی ہے دہشت گردی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک طرف قوم پرست عناصر ہیں, دوسری طرف تحریک انصاف ہیں, تو یہ سارے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے واقعات میں. تو اب تو وہ بندہ بھی پولیس کا ہی نکلا ہے جو کہ ان کی ساری سہولت کاری کر رہا تھا. تو یہ جو پچھلے دنوں میں یہ بنوں میں اور لکی مروت میں پولیس احتجاج کرتی رہی آرمڈ فورسز کے خلاف, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو احتجاج تھے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ احتجاج تھے؟ میں اس کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ جیسے اب یہ بندہ انہوں نے پکڑ لیا, میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں فرحان, جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے انتہائی دن بدن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کہہ کے کر تک گئے ہیں کہ اس مسئلے کو سیریس لیا جائے. اور مجھے یہ امید ہے جو یہ پسپونڈ ہوا ہے پیکس کمیٹی کی میٹنگ, یہ دوبارہ ہو, 24 نومبر سے پہلے ہو. یہ جو خطرات ہے, کیونکہ ظاہر ہے صرف یہ تو پورا جو صورتحال ہے اس پہ ڈسکشن ہوگی. نیشنل ایکشن پلان پہ سنا ہے, ہم نے پچھلے دفعہ یہ اس کو ڈسکس بھی کیا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے وہ ریمیننگ پوائنٹس جو 13 یا 12 بنتے ہیں ان پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. تب تک مسائل کی حل کا مجھے کوئی وہ نہیں آ رہا ہے. مثلا آپ مجھے یہ بتائیں, کرم کا ہم نے یہاں پہ بہت پہلے پروگرام کیا تھا, میرے خیال میں اس کو مہینہ ہو گیا. اس وقت 20 دن ہو چکے تھے یا 15 دن ہو چکے تھے کہ مین روڈ جو ہے جو ٹل اور پڑا چنار کو کنیکٹ کر رہا ہے وہ بند پڑا ہوا ہے. آج کتنے دن ہے؟ 36 ڈیز ہو گئے کہ وہ بند پڑا ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس کا یہ مسئلہ کس نے حل کرنا؟
یہ 2 بڑے شہر ہیں. ٹھیک ہے جی. اب وہاں کے جو مکین ہیں, وہاں کے جو لوگ ہیں, اس میں ایک بندہ, میں نے اس کی ویڈیو دیکھی, دل دلانے والی تھی. وہ آیا تھا باہر سے, میرے خیال میں UAE سے آیا ہوا تھا, محنت مزدوری کرنے کے بعد کئی سالوں کے بعد اپنے بچوں کو ملنے گیا. پشاور میں وہ مقیم تھا, جا نہیں سکتا تھا, اور بعد میں اتنا دردناک وہ کہانی ہے کہ بعد میں اس کو ٹارگٹ کیا گیا, اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی. وہ ویڈیو آپ چیک کر کے وہ آپ کو نظر آئے گی. اس کو بعد میں وہ ٹارگٹ ہو گیا, راستے میں وہ جا رہا تھا تو اس کو ٹارگٹ کیا. شہید ہو گئے. ہاں, اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ صورتحال, اب یہ جو مین روڈ ہے اس پہ خطرہ تو ہے, یعنی اس پہ خطرہ ہے, اس وجہ سے وہ بند ہے. اب خطرے کا تدارک کیسے کیا جائے؟ مین مسئلہ تو میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ 2 قبائلوں کے لینڈ کا مسئلہ تھا, اس سے یہ مسئلہ شروع ہو کر اب وہ چیز سیکٹیرین بھی, اور اس میں بیر کی مداخلت بھی, ہر چیز اس میں ہو گئی. اس طرح آج جو ہے کل وزیرستان وانا میں, ساؤتھ وزیرستان جو میرا علاقہ, وہاں پہ ایک مسجد کے ساتھ ایک ہوٹل تھا چھوٹا سا, اس میں بلاسٹ ہوا, اور اس میں ایک جو مفتی صاحب تھے, مولانا صاحب تھے, مفتی صاحب تھے, وہ شہید ہو گئے. ایک جو ہے نا وہ ڈی خان ہاسپٹل میں ہے, اس کا علاج ہو رہا ہے. اس طرح اور بھی زخمی ہے ان کا. اور اس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پورا کا پورا جنوبی ساؤدرن ڈسٹرکٹ میں یہ صورتحال روزانہ کے روٹین بن چکا. اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں, آپ کے فورسز کے جوان, میجر ہمارے شہید ہو رہے ہیں, کیپٹن ہمارے شہید ہو رہے ہیں, کرنل ہمارے شہید ہو رہے ہیں, جو ہمارے فوج کے دوسرے جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. عام ہمارے لوگ نہ, اس میں عالم محفوظ ہے, یہ مفتی تھا, وہ شہید ہو رہا ہے, اس میں فورسز شہید ہو رہے ہیں, اس میں کانٹریکٹر بیچ میں ڈی خان میں ایک بٹانی ہمارے دوست تھے, وہ شہید ہو چکے, اور لوگ یو نیم اٹ, کہ کوئی مکاتب فکر اس چیز سے وہ نہیں ہے, خلاصی اس کی نہیں ہے. جب ایسا صورتحال بن جاتا ہے تو پھر پہلے آپ کی فرسٹ پرائورٹی کیا ہونی چاہیے؟ ان کی حفاظت کے حوالے سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ بار بار کہا کہ وہاں پہ خیبر پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈے بائی ڈے خراب تر ہو رہے. ہمارا جو اس وقت فوکس ہے, میں ملا کر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس سے یہ امید تھی, کیونکہ خیبر پختونخوا میں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو چکی ہے. اب یہاں پہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں اس چیز پہ عمل درآمد, اور اس کے لیے مزید کیا ہونا چاہیے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہی سیم سچویشن آپ کی بلوچستان میں, جی وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. جی. تو یہ جو 2 صوبے ہیں, ان میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اگر اس کو بروقت ہم نے ٹھیک نہ کیا, اس کے چنگاری اٹھیں گے, پورے پاکستان میں جائیں گے, اور یہ ماضی میں ہو چکا ہے. اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو جس کا کام ہے وہ اپنا کام کرے. اگر وہ نہیں کرے گا, اور سارا ہمارے ملک میں پالیٹکس اور یہ چیزیں چل رہی ہوں گی, اور اس میں تو پھر میں نے آپ کو کہا کہ حکومتوں کا, لیڈرشپ کا جو بھی ہے, میں تمام کو کہوں گا کہ یہ ملک ہے تو آپ لوگوں کی یہ ساری چیزیں چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے حساب کتاب باہر ہے ملک سے, یہ چلے جائیں گے, لیکن مسئلہ میرے اور آپ کے اور عام پاکستانی کے لیے, ان کے لیے جن کے لیے اور کوئی آپشن نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے, اس میں ہمارا مرنا بھی ہے, جینا بھی ہے. تو اس کے بارے میں سیریس سوچنا چاہیے. جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے, ہم اس طرف نہیں جا سکتے. تو چلیے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے ہماری حکومت بھی کچھ ہوش کے داؤں لے گی. آپ لوگ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آئے تو آزاد سیاست کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ.